السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، استقبال رمضان کیسے کریں؟ آپ چوتھی اور آخری قسط سماعت فرما رہے ہیں۔ تیسری قسط میں 4 اعمال صالحہ کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور آج 6 اعمال صالحہ کا ذکر کیا جائے گا، جن سے ہم تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پر قرآن کی جو 2 ذمہ داریاں ہیں، قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اور دوسری ذمہ داری اس کے نظام کو پوری دنیا میں جاری و ساری کرنے کی، قرآن کریم کے قوانین کی، احکام کی نفاذ کی جو ذمہ داری ہے، ہم پوری کرنے کے لیے مستعد اور تیار ہو سکتے ہیں۔ تو 5واں عمل قیام اللیل۔ قیام اللیل تلاوت کلام پاک، اپنا احتساب، استغفار، نماز تراویح اور نماز تہجد کا اہتمام کر کے ہم اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے متقین کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا: کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ راتوں میں کم سوتے ہیں، سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے ہم تقوی کی صفت پیدا کر سکتے ہیں۔ رات میں اللہ کے کلام کو کھڑے ہو کر سننے کا اہتمام کریں، نماز تہجد میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ چھٹی چیز ذکر و دعا ہے۔ ذکر ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہو، اسے ذکر کہا جاتا ہے۔ ذکر باللسان، ذکر بالقلب، ذکر بالاعضاء، زبان سے، دل سے، اعضاء جوارح سے ہم ذکر کر کے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اعضاء جوارح سے اعمال صالحہ ہم کرتے رہیں۔ ذکر کا ہی ایک حصہ دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بارے میں فرماتے: الدعاء ہی العبادہ، هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فرمایا کہ جب بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ فرمائیے فَإِنِّي قریب، یعنی اللہ نے خود فرمایا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ جب بندے دعا کرتے ہیں تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ پکارنے والا، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ یوں تو دعا کے عام اوقات ہیں، لیکن رمضان میں افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ رات کے آخری حصے میں اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی گنہگار جس کی میں مغفرت کروں، جو گناہوں کی معافی چاہے میں ان کی بخشش کروں، اس طرح اعلان ہوتا ہے۔ 7واں عمل شب قدر ہے، اعتکاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں قیام کرے، رات میں جاگ کر عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے رات میں جاگ کر عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشر کا اعتکاف فرماتے تھے، اور لیلۃ القدر میں قیام کے لیے اعتکاف بہترین عمل ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر میں مختلف عبادتوں میں مصروف رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے رمضان کے مہینے میں پہلے عشرے میں ہم رحمت مانگنے کا اہتمام کریں، دوسرے عشرے میں مغفرت مانگنے کا اہتمام کریں، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے، دوزخ سے نجات کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ 8واں عمل انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ قرآن کریم میں بار بار کہا گیا کہ اس مال کو خرچ کر دو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس مال کو خرچ کرو جو ہم نے دیا ہے۔ اس دن سے پہلے جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی دوستی نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ سورہ منافقون نے کہا کہ اس مال کو خرچ کر دو موت آنے سے پہلے، کہ جب موت آئے گی تو بندہ کہے گا اے میرے رب مجھے مہلت دے دیجیے، میں مال خرچ کر کے صالحین میں اپنے آپ کو شامل کر لوں، لیکن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی نفس کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا، کسی انسان کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ نواں عمل انسان کی مدد، خدمت خلق ہے۔ اللہ کے رسول نے اس مہینے کو شہر مواسات فرمایا، غمخواری کا، ہمدردی کا مہینہ فرمایا۔ اس مہینے میں روزے داروں کو افطار کرا کر ہم اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں، ہم روزے دار کے برابر ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، یسیر کی مدد کر کے ہم اپنے نام اعمال میں نیکیاں ذخیرہ کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں۔ دسواں عمل دعوت الی القرآن ہے۔ چونکہ یہ ماہ قرآن ہے اور قرآن کریم سارے انسانوں کے لیے، تو ہمیں چاہیے قرآن کریم کی طرف سارے انسانوں کو بلائیں، سارے انسانوں کو دعوت دیں، قرآن کریم کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کے مشن کو دنیا میں لاگو کرنے کے لیے۔ ہم انسانوں کی مدد کریں گے، غذا، لباس،
اناج، غلہ کے ذریعے یہ دنیا میں انسانوں کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بڑا عمل کہ ہم اللہ کے غضب سے انسانوں کو بچائیں، اللہ کے عذاب سے دوسروں کو بچائیں، جہنم جو دائمی سزا ہوگی مشرکین، کفار، نافرمان کی لیے، ہم قرآن کی طرف بلا کر، اسلام کی دعوت دے کر، ایمان کی دعوت دے کر ہم اسے دائمی عذاب سے بچا سکتے ہیں، ہم اللہ کے غضب سے ان کو بچائیں۔ یہ انسانوں کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی ہوگی، سب سے بڑا تعاون ہوگا، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حاضرین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزہ رکھیں گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو رمضان میں قیام اللیل کرے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام احادیث ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ ان قریب ماہ قرآن سایہ فگن ہونے والا ہے، ہمیں ان اعمال عشرہ کے لیے پلان بنانا چاہیے، منصوبہ بنانا چاہیے، تاکہ ہم اپنے اندر وہ استعداد، وہ مطلوبہ صلاحیت، قابلیت پیدا کریں جس کے ذریعے سے ہم قرآن کی ذمہ داری کو پوری کر سکیں۔ میں عزیز چینل کے ذمہ داروں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا۔ میں آپ تک استقبال رمضان سے عنوان سے میں نے یہ پیغام آپ تک پہنچایا ہے۔ آپ تمام سے درخواست ہے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔